آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجیے کہ ہم فلسطین سے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیم کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی تمام ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی کہ چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ و تسلیم کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیم کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقدس سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر ہی کے مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج اور ماجوج کا زمین پر قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلاۃ و تسلیم دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کو مسجد اقصی یعنی کہ فلسطین سے بیت اللہ، کعبہ مشرفہ مکہ معظمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی کہ فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کرام کا مسکن بن گیا۔ اس طرح پھر فلسطین ایک بار پھر تمام انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیم کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی یعنی کہ بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہی نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ وصال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے اکثری اور افرادی قوت کے اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کی سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی طرف فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا
उस शहर की अज़मत को उजागर करती है। दूसरी बार महीना मेराज की रात बरोज़ जुमा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों उस शहर का दोबारा फतेह होना भी एक निशानी है। बैतुल मुक़द्दस का नाम मुक़द्दस कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो उसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। कुद्स उस शहर की उस तक़दीस की वजह से है जो उसे दूसरे शहर से मुमताज़ करती है। उस शहर के हुसूल रोमियों के जबर व इस्तबदाद से बचाने के लिए 5000 से ज़्यादा सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने जामे शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ। सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर है। मस्जिद अक्सा और बलाद शाम की अहमियत बिल्कुल हरमैन शरीफैन जैसी ही है। जब कुरान पाक की ये आयत वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन नाजिल हुई तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि हमने बलाद शाम को अत्तीन इंजीर से, बिलाद फ़िलिस्तीन को अज़्ज़ैतून और ज़ैतून से, और अतूर सीन को मिस्र के पहाड़ कुहे तूर जिस पर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम किया करते थे, इस्तिदलाल किया। और कुरान पाक की ये आयत मुबारका वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बाअदि ज़िक्रि अन्नल अर्दा युरिसुहा इबादिस सालिहून से ये इस्तिदलाल किया गया कि उम्मत मोहम्मद हकीकत में उस मुक़द्दस सरज़मीन की वारिस है। फ़िलिस्तीन की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का उज्र 500 गुना बढ़ा दिया जाता है।